بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. کتنی بڑی چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کا انکار کرنے لگے، محض اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نازل کرتا ہے، تو وہ غضب پر غضب میں مبتلا ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ آیت ان یہودی علماء اور قریش کے انکار اور حسد کے رویے کی مذمت کرتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے حسد کرتے تھے، یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا ہے، انہوں نے ضد اور حسد کی وجہ سے انکار کیا۔ اس انکار کی وجہ ان کا یہ حسد تھا کہ نبوت ان کے قبیلے کے بجائے بنو اسماعیل میں کیوں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل کے علماء اور دیگر کفار کے حسد اور ان کے رویے کی مذمت کی ہے۔ نفس فروخت کرنا آیت کے الفاظ سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنی آخرت کو دنیاوی حسد اور زد کے لیے فروخت کر دیا۔ اللہ کے فضل کا انکار یہودیوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا درجہ عربوں کو عطا کیا، خاص کر قریش کے خاندان میں۔ غضب پر غضب، اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور زد کے سبب ان پر غضب فرمایا اور وہ ایک کے بعد ایک لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ عذاب مہین، اللہ نے اعلان کیا کہ انکار اور حسد کرنے والوں کے لیے آخرت میں ذلت آمیز عذاب ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حسد اور زد انسان کو اللہ کی ہدایت سے دور کر دیتی ہیں اور ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ حسد کا نقصان۔ حسد انسان کو اللہ کے احکام کا انکار کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اس میں کسی کی خواہش یا ضد کا دخل نہیں۔ غضب الہی کا انجام، اللہ کا غضب ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ضد اور حسد میں حق کو رد کرتے ہیں۔ ذلت آمیز عذاب، اللہ کا عذاب انکار کرنے والوں کے لیے ذلت آمیز ہوگا۔ حسد اور ضد میں حق کا انکار، اللہ کے فضل پر اعتراض کرنا، غضب پر غضب میں مبتلا ہونا، ذلت آمیز عذاب کا اعلان، جان بوجھ کر حق کو رد کرنے کی مذمت۔ استاد کی قدر نہ کرنا، جیسے ایک طالب علم اپنے استاد کی تعلیمات کو اس وجہ سے رد کر دے کہ استاد نے دوسرے طالب علم کو زیادہ توجہ دی۔ بنی اسرائیل نے بھی حسد کے سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ دوست کی ترقی پر حسد، جیسے کوئی دوست اپنے دوسرے دوست کی ترقی سے حسد کرے اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دے، بنی اسرائیل نے بھی نبوت کے انتقال کو برداشت نہیں کیا۔ خاندان میں حسد، جیسے خاندان میں کوئی شخص دوسرے کی نعمتوں سے حسد کرے اور اس کے خلاف باتیں کرے، بنی اسرائیل نے بھی عربوں کو نبوت ملنے پر اعتراض کیا۔ حسد کی وجہ سے انکار، جیسے ایک شخص جانتے ہوئے بھی کسی کی خوبیوں کو حسد کے سبب نظر انداز کرے، بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ ضد کا انجام، جیسے کوئی بچہ ضد میں آ کر اپنے نقصان کا سودا کرے، بنی اسرائیل نے بھی ضد میں آخرت کا نقصان اٹھایا۔ آج کے دور میں بھی حسد اور ضد ہمیں اللہ کی ہدایت سے دور کر سکتی ہیں۔ بعض اوقات ہم اللہ کے فضل سے دوسروں کو نوازے جانے پر حسد کرتے ہیں اور ان کے مقام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا چاہیے اور حسد سے بچنا چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔
حسد اور ضد سے بچیں اور اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کریں۔ اللہ کے فضل پر اعتراض نہ کریں بلکہ اسے اپنی رضا میں شامل کریں۔ جان بوجھ کر حق کا انکار نہ کریں کیونکہ یہ اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ دین کو دل سے قبول کریں اور اسے اپنی خواہشات پر قربان نہ کریں۔ یا اللہ، ہمیں حسد اور ضد سے محفوظ رکھ اور ہمارے دلوں کو اپنے ہر فیصلے پر راضی کر دے۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ہدایت کو دل سے قبول کرنے اور کسی بھی قسم کے انکار سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمارے دل کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دے۔ آمین۔